ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور وہ کسی مسلمان شخص کو، اپنے سے اچھے مسلمان شخص کو دیکھنا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان تشریف لانے پر سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اکتوبر 2024 میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد دعوت قبول کرنے کے بعد وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ادیان باطلہ پر بہت سے مناظرے کیے، اور اپنے سامنے آنے والی ہر باطل شخصیت کو انہوں نے ایکسپوز بھی کیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا، اور اچھے طریقے سے اسلام کی صورت بھی دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے علاوہ جتنے دوسرے ممالک ہیں ان میں اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں ولیم گیمبل صاحب کی، ڈاکٹر ولیم گیمبل۔ انہوں نے بہت سے قرآن کے اندر سائنسی نقطوں کے اعتبار سے اعتراضات کیے، تو اس کے جواب میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنے ایک بھی الزام کو، ایک بھی جو بھی انہوں نے غلطیاں نکالی تھی قرآن کے اندر اپنی سمجھ کے مطابق، تو وہ ایک کو بھی ثابت نہ کر سکے۔ اور اس کے باوجود جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈاکٹر ولیم گیمبل پر اعتراضات کیے تو وہ ہکا بکا ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ جل شانہ نے ایک مضبوط اور قوی حافظے کے ساتھ نوازا ہے۔ اسی قوی اور مضبوط حافظے کی وجہ سے انہوں نے ادیان باطلہ کے خلاف خوب اسلام کی، قرآن کی خدمت کی۔ جب بھی قرآن پر اعتراضات کیے گئے، اسلام پر اعتراضات کیے گئے، تو انہوں نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ چاہے ان کے سامنے کوئی ہندوؤں کو کوئی بڑا پنڈت آیا، یا عیسائیوں کا کوئی بڑا ڈاکٹر آیا، یا اور کوئی ادیان باطلہ میں سے کوئی ان کے سامنے آیا، تو ٹک نہ سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا، اور دنیا کفر کو یہ بتایا کہ اسلام کے سامنے تم دلائل کے سامنے صفر ہو، اور تم اسلام کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان تشریف لانے پر۔ یہ کن کے انویٹیشن پر آ رہے ہیں، کن کی دعوت، کس شخص کی محنت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان لانے میں۔ کچھ دنوں پہلے، حالیہ دنوں میں، نادر علی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، جس میں انہوں نے بارہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیے کہ آپ پاکستان کب تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ وجوہات کے بارے میں بتایا کہ میں ماضی میں بھی آنا چاہتا تھا، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے میں پاکستان نہیں تشریف لا سکا۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اظہار خیال کیا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور اب پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی آفیشلی یہ بات کنفرم کی جا چکی ہے کہ وہ اکتوبر میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور 2 اور 3 اکتوبر کو کراچی میں خطاب فرمائیں گے، 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور میں، اور اسی طرح 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں پبلک سپیچ کریں گے، لوگوں سے خطاب کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور وہ کسی مسلمان شخص کو، اور وہ اپنے سے اچھے مسلمان شخص کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان تشریف لانے پر سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔